ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، لڑکی پاکستان میں لڑکا امریکہ میں نکاح کیسے ہوگا؟ اگر لڑکا امریکہ میں ہے اور لڑکی پاکستان میں ہے تو آن لائن شادی کس طرح ہوگی؟ کتنے وکیل اور کتنے گواہ ضروری ہوں گے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ لڑکا امریکہ میں ہے تو لڑکی پاکستان ہی چاہے۔ آن لائن نکاح کیسے ہوگا؟ آن لائن نکاح ایسے ہوگا کہ لڑکا وہاں قاضی صاحب کو، جو بھی پاکستان میں اگر نکاح ہو رہا ہے، پاکستان میں نکاح ہو رہا ہے یا امریکہ میں ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے، تو وہاں پر جو بھی نکاح پڑھانے والا بندہ ہے نا، جیسے فرض کریں پاکستان میں نکاح ہو رہا ہے تو لڑکا کیا کرے؟ عام طور پہ نکاح وہاں ہو رہا ہوتا ہے جہاں لڑکا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہی ہے۔ تو ہم فرض کر لیتے ہیں لڑکا امریکہ میں اور نکاح جو پڑھانے چاہتے ہیں وہ بھی امریکہ میں، تو وہ کیا کریں گے بھی؟ دلہن سے یا دلہن کے والد سے بہتر ہے رابطہ کریں۔ دلہن کے والد کہہ دیں اپنی بیٹی سے کہ میں تمہارا نکاح اس آدمی سے اتنے مہر پہ کرانا چاہتا ہوں، تم مجھے اجازت دے دو، بیٹی لڑکی اجازت دے دے۔ پھر دلہن کے والد سے قاضی صاحب رابطہ کریں، تو لڑکے کے جو قاضی صاحب ہیں وہ لڑکی کے ابا سے کہیں کہ بھائی آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کی بیٹی کا اتنے مہر میں نکاح فلاں بنت ڈمکانے سے فلاں بنت ڈمکانے سے پڑھا دوں۔ وہ ڈمکانے میں کچھ بھی جو بھی ابا کا نام ہو لڑکے کے، وہ اجازت دے دیں فون پہ، ہاں بھائی میری طرف سے اجازت ہے۔ پھر قاضی صاحب وہاں امریکہ میں کیا کریں گے بھی؟ 2 گواہ ہوں گے، ان گواہوں کو پورا تعارف ہوگا دلہن کا، گواہوں کے سامنے دلہن کا تعارف، انٹروڈکشن ہونا پورا ضروری ہے، ان کو پتہ ہو کس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ تو انٹروڈکشن کرانے کے بعد لڑکے سے کہیں کہ بھائی میں نے فلانی بنت ڈمکانے کا نکاح اتنے مہر میں آپ سے کر دیا، تو وہ کہہ دے میں نے قبول کر لیا، اور گواہ یہ ایجاب و قبول سن رہے ہوں وہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے۔ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس کو الٹا کر لیں، اگر نکاح آپ نے پڑھانا ہے پاکستان میں تو پھر کیا ہوگا کہ جو لڑکے سے قاضی صاحب اجازت لے لیں، فون پہ اجازت لے لیں یا اسپیکر آن کر کے سب کے سامنے اجازت لے لیں، ہر طرح سے ٹھیک ہے، اجازت یہ لے لیں کہ بھائی آپ کا نکاح میں فلانی بنت ڈمکانے سے پڑھا رہا ہوں اتنے مہر میں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ وہ کہہ دیں ہاں جی اجازت ہے۔ اس کے بعد 2 گواہ بیٹھے ہوئے ہوں، دلہن یا اس کے وکیل۔ عام طور پہ پردے دار گھروں میں دلہن خود نہیں ہوتی، اس کے ابا ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، یعنی ابا ہی وکیل ہیں، ابا نہیں ہے تو بھائی ہیں، ابا نہیں ہے تو دادا ہیں، دادا نہیں ہے تو بھائی ہیں، بھائی بھی نہیں ہے تو کوئی بھی خاندان کا بڑا جو دلہن سے اجازت لے کے آیا ہو وہ بیٹھا ہو، یا دلہن خود بخود خود موجود ہو، تو اس سے کہہ دیا جائے کہ بھائی فلاں کا نکاح میں نے، فلاں بنت ڈمکانے کا نکاح میں نے اتنے مہر میں آپ سے کیا، آپ نے قبول کیا۔ لڑکی کہہ دے ہاں جی میں نے قبول کیا، 2 گواہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہوں، یا لڑکی موجود نہ ہو، اس کے ابا موجود ہوں، وہ کہہ دیں ہاں جی میں نے اپنی بیٹی کی طرف سے قبول کیا، تو اس طرح سے نکاح ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، نکاح کے بعد مہر میں اضافے کا حکم اور طریقہ۔ یہ آن لائن نکاح ہم بھی کوشش کر رہے ہیں شروع کر دیں۔ میں نے پہلے 2-3 سال پہلے اناؤنس کیا تھا کہ آن لائن نکاح ہم شروع کرنے والے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نکاح میں آسانی ہو جائے، کیونکہ پھر نکاح کے آگے لوگ نکاح تو کر لیتے ہیں، اس کو رجسٹر نہیں کرواتے، تو رجسٹر نہیں کرواتے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نا فون پہ لڑکیوں سے نکاح ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو الو بھی بنایا جاتا ہے اس میں، اور پھر ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے۔ لڑکیاں بیوقوف ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ، جو لڑکیاں جو اس وقت مسائل کا سیشن سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ لڑکے بیوقوف بنا دیتے ہیں ان کو اور پھر بلیک میل کرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو میں لڑکیوں سے یہ کہوں گا کہ جیسے ہی نکاح ہوا کرے نا، اس کو فوراً رجسٹر کروایا کریں۔ تو نکاح رجسٹرار سے نکاح پڑھانے کا فائدہ یہی ہوتا ہے، وہ رجسٹر کر کے دے دیتا ہے فوراً، کیونکہ ڈاکومنٹ نہیں ہوتے پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، لڑکیوں کی زندگی بڑی خراب ہو جاتی ہے اس سے۔ مثال کے طور پر نکاح ہو گیا لیکن کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ لڑکا لٹکا دیتا ہے لڑکی کو، وہ طلاق بھی نہیں دیتا۔ لڑکی کہتی ہے بھائی یا تو مجھے رکھو پراپر طریقے سے، رخصتی کر کے لے کے جاؤ میرے گھر سے، ورنہ مجھے طلاق دو تاکہ میں کہیں اور نکاح کروں۔ وہ رکھتا بھی نہیں ہے اور چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، ہم پھر ایسی صورت میں تو کورٹ سے یعنی نکاح ختم کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ لڑکا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ تو واضح ظلم ہے نا۔ تو ایسی صورت میں کورٹ کا خلا درست ہوگا۔ ویسے تو کورٹ کا خلے میں بہت سارے اعتراضات ہیں ہمیں، عام طور پہ جو کورٹ خلا کی ڈگری دیتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ جو کنڈیشن ہے کہ لڑکا نہ لے کے جا رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے، یہ تو بالکل واضح ضرر ہے۔ تو ایسی صورت میں لڑکی کو ہم کہتے ہیں بھئی آپ کورٹ سے خلا لیں۔ وہ خلا کیسے لے گی؟
اس لیے کہ کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس, کورٹ مانے گی نہیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ ثابت تو کرو. تو اس لیے کوشش یہی کیا کریں کہ نکاح رجسٹرار سے نکاح پڑھایا کریں اور اس کو بولیں فوراً اس کو رجسٹر کر کے دے دو. تو ہم نے آن لائن نکاح کا انشاءاللہ دوبارہ ہم شروع کریں گے. یہ 2-4 سال پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں شروع کروں آن لائن نکاح پڑھانا لوگوں کے, تو تاکہ اس میں یہ ہے کہ ان کو فوراً جو ہے نا وہ رجسٹر کر کے دے دیا جائے. تو اس میں اچھا لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید یعنی خدا نخواستہ کم عمر لڑکیوں کو گھروں سے بھگانے کی ترغیب دے رہے ہیں, معاذ اللہ. ایسے لوگوں کے کمنٹس آئے, بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. آن لائن نکاح کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو لڑکی جب اٹھ کے منہ اٹھا کے کہہ دے گی کہ میرا فلاں سے نکاح کرا دو ہم کرا دیں گے, ایسا نہیں ہے. میرے پاس تو کیسز آتے رہتے ہیں کم عمر لڑکیوں کا نکاح میں ان کے والدین کی پرمیشن کے بغیر بالکل بھی نہیں کراتا, اور اس کو میں ٹھیک بھی نہیں سمجھتا. آن لائن نکاح کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوگا کہ معاشرے میں جتنا نکاح کو آسان بنایا جا سکے بنا لیا جائے, تاکہ معاشرے میں زنا کم ہو. فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دوستیاں لگا رہے ہیں اور بھی بہت کچھ بدماشیاں ہو رہی ہیں. تو بھئی ایک نکاح کا راستہ اللہ نے رکھا ہے, اس کو اختیار کیا جائے. باقی ایک الگ مسئلہ ہے کہ کم عمر لڑکی ہے تو اس کو تو ہم ایسے لڑکوں کو موقع نہیں دیتے کہ وہ لڑکیوں کو بیوقوف بنا کے آن لائن نکاح کرتے رہیں. ان کم عمر لڑکیاں جو ہیں ان کو تو اپنے باپ سے بھائی سے پرمیشن لینی پڑے گی, تاکہ خاندان والے انوالو تو ہو نا, لڑکا اس کے جذبات سے کھیل نہ سکے. اور جب لڑکی کی ایج کم ہوتی ہے تو باپ اور بھائی صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو لڑکا جس نے رشتے کا پیغام بھیجا ہے ہماری بیٹی یا بہن کے لیے, یہ سوٹیبل ہے بھی یا نہیں ہے ہماری بیٹی کے لیے, یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے. لڑکیاں تو بیوقوف بن جاتی ہیں, ان سے چکنی چپڑی باتیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک کیس آیا تھا نا, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 16 سال کا لڑکا اور 18-19 سال کا لڑکا اور 16 سال کی لڑکی بھاگ کر آئے ہوئے تھے پنجاب سے, کہ اور مجھے کہنے لگے نکاح پڑھا دو. میں نے ان سے لڑکی سے کہا, میں نے کہا جو آدمی تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر سے بھگا کے لایا ہے وہ تمہارے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ تو کیسے بیوقوف بن جاتی ہیں, اللہ ہدایت دے ان کو. تو اس لیے لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کو ولی, شریعت نے ولی بنایا ہے باپ کو, تو اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہ کیا کریں. ہاں باپ ظلم کر رہا ہے, شادی ڈیلے کرتا چلا جا رہا ہے اور یعنی مسلسل ڈیلے کر رہا ہے اور اچھے اچھے رشتوں کا انکار کر رہا ہے, پھر یہ ظلم ہے. ایسی صورت میں بھی پھر کورٹ کا راستہ اختیار کیا جائے. ایسی صورت میں بھی گھر سے اس طرح سے بھاگ کے غائب ہو جانا کہ پتہ ہی نہیں بندی لڑکی گئی کہاں پر ہے, ماں باپ کے دل پہ آرے چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بہت ایسا ظلم ہو رہا ہو تو کسی عالم سے پہلے مشورہ کر لیں اور پھر کورٹ سے نکاح کیا جائے, تاکہ لڑکا باؤنڈ ہو جائے. کورٹ کا نکاح ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بھاگ نہیں سکتا, کیونکہ فوراً کورٹ رجسٹر کر دیتی ہے نکاح کو. اچھا بھائی, نکاح کے بعد